السلام علیکم محمد اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 15 مارچ 2025 اور ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد اور یہ جو 2022 میں آپریشن رجیم چینج کے بعد جو حکومت آئی اس کا قابلی جائزہ لینے کی کوشش میری ٹیم نے کچھ چیزیں ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں کروانے کے حوالے سے وہ آرڈر جاری کر دیا ہے، اور وہ آرڈر بھی جو ہے وہ سینئر جج نے نہیں کیا۔ وہ آرڈر بتا رہا ہے، کوالٹی آف ججمنٹ بتا رہا ہے، اور حقائق سے ہٹ کر کچھ باتیں ہیں جو ساری ہیں، ان ساروں کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2021 میں اکنامک گروتھ کی جو شرح ہے جو بتائی جاتی ہے وہ 6.51% سے گر کر 2025 میں 3.4% آ گئی۔ سی پیک فیل ہو چکا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں فیل ہوا ہے۔ چائنا نے وایا افغانستان متبادل راستہ اختیار کر لیا۔ چائنا کو پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں رہا، اور سی پیک کے والے جو ہم سن رہے ہیں دوستوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بالکل اعتبار نہیں کر رہے۔ یعنی ہم نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کہاں کر دیا، کھڈے لائن لگا دیا، کون پوچھے گا، کون تحقیق کرے گا اس بات کی؟ سامنے تو چیز آنی چاہیے تھی۔ اور کئی گلف ممالک نے پاکستان کو ویزے بند کر دیے، اس میں تو بھی آپ نے بڑا مشکل کام ہو گیا۔ درجنوں ٹیکسٹائل اور چھوٹی موٹی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، اور منسٹر نے پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری منسوخ کر دی۔ امریکہ نے بھی پاکستانی پر پابندی لگانا غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان اگر ریڈ لسٹ میں ہے تو پاکستان اورنج لسٹ کے اندر آ گیا، اور چین جو ہے بہت سے پروجیکٹ جو ہے نا وہ اٹھا کر افغانستان لے گیا۔ رہیے سوچیں اس بات کو۔ دہشت گردی دوبارہ شروع ہو چکی ہے، مساجد میں ہم دمارہ شروع ہو چکے ہیں۔ بلوچستان میں قتل عام کا ننگا ناچ جاری ہے۔ ڈالر 176 سے 280 اور غالباً 300 تک، 300 کے قریب ترین جہاں کہیں بھی ہے وہ پہنچ گیا۔ پیٹرول کی قیمت 2021 میں 112 تھی جو اب 256 ہو چکی ہے۔ یہ ایک تقابلی جائزہ ہے آپ سب کو بتانے کے لیے۔ کئی چیزیں ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو یا کم کا، لیکن جو سچ ہے وہ تو بتانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان جو بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں ترقی کی کون سی منازل طے کر چکا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اکنامک گروتھ ساری اٹھا کر دیکھ لیں، عام آدمی کی لائف دیکھ لیں۔ ابھی JDC کے پروگرام میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے بتایا کہ عام آدمی کی حالت کیا ہے، مڈل کلاس کیا ہو گیا ہے، اور وہ سچ بولا ہے اس نے۔ اگر آپ نے سنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کیا ہیں۔ جنید اکبر اور دیگر کی عمران خان سے ملاقات کرنے کی درخواست جو ہے نا وہ خارج ہو گئی۔ آرڈر 304 صفحوں کا آرڈر ہے، اور وہ آرڈر پڑھنے والا آرڈر ہے۔ میں ابھی سامنے نکال لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی سامنے پڑھا ہو، میں ابھی آپ سے ڈسکس کر چھوڑوں۔ اور وہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر خادم حسین سومرو جج ہیں، انہوں نے تحریر کیا ہوا ہے، اور سید علی ارباب اینڈ ادرس کی طرف سے یہ پٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ جو ریکارڈ ریویل کرتا ہے کہ کرمنل اوریجنل 185 جو فالو دیے گئے تھے وہ فالو نہیں کیے، اور وہ بتا دا نیم آف، اگر وہ ذکر کیا کہ کن کن لوگوں نے ملاقاتیں کی، اگر آپ ساری ملاقاتیں دیکھیں تو وہ سارے وکلا ہیں۔ سلمان اکرم خان ہیں، گوہر علی خان، سلمان صفدر، نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجوتا، اور ایک دو اور ہیں، 3 اور ہیں، شعیب شاہین، ابو ذر نیازی اور زید بنڈاری۔ یہ سارے کے سارے وکلا ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کہا جب SOPs ہوں گے، اگر اور کمال کی بات یہ ہے ان میں سیاسی تو بندہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے کے سارے وکلا تھے جتنے ہیں، اور جج صاحب نے کہا یہ آرڈر مل چکے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے سارے وکیل ہیں، اور یہ بات عدالت کو بھی بتائی گئی تھی کہ منگل کو وکلا ملتے ہیں، اور جمعرات کو نام دینے کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اسے ہائی کورٹ کو تو بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ پریزنر ایکٹ اور پریزنر رولز کے مطابق ملاقاتوں میں کیا حرج ہے؟ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ وہ کون سا اب آگے کنوکٹڈ دوبارہ ہو گئے ہیں، ورنہ تو انڈر ٹرائل پریزنر تھے وہ، یہ تو یاد رکھنا ہے۔ اور ایک وہ کہانی عمران کشور کی ابھی آپ دیکھ لیں، عمران کشور نے جس طرح پولیس کو لیڈ کیا، وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ایک ایک چیز ہم نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ہیرو بننے کی کوشش ہو رہی تھی کہ اٹھانے کی، اور سوشل میڈیا پہ کم از کم جب ہم جیسے لوگوں نے بتایا کہ نہیں بھی عمران کشور تو کیا کرتا رہا ہے، جب ریڈ کیا تھا تب کیا ہے، اس کے علاوہ باقی اٹھا کر دیکھ لیں 9 مئی کے حوالے سے کیا کچھ کیا نہیں۔ یہ تو ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، اور وہاں اب اندازہ لگائیں وہ مستعفی ہونے کے بعد، یعنی سوشل میڈیا کی آواز اتنی زیادہ ہے کہ پیر والے دن وزیر اعظم نے طلب کر لیا ان کو، اور
DIG ایڈون ہے، وہ افسران بنانے کی کوششیں کرتے رہے. 13 مارچ کو IG رینک پر ترقی نہ ہونے پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا. ایک دیکھا جائے پریشر بھی بنا لیا نا انہوں نے بڑے طریقے سے ایسی چیزیں لکھ کے وہ عوام کی مائنڈ سمجھتے ہیں. جب شور اٹھا، جب باتیں ساری سامنے آئیں تو حکومت وقت کو لالے پڑ گئے. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں، جان بچانا مشکل ہو گیا حکومت وقت کے لیے. یہ دیکھیں ذرا سمجھیں اس بات کو، یہ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ کیا حالات ہیں. جو ذرائع بتاتے ہیں کہ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور CCPO بلال صدیق کیمیانہ کی لاہور میں ملاقاتیں ہوئی اور بڑی لمبی چوڑی 2.5 گھنٹے کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران کشور کے گھر ملاقات ہوئی. قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے. CCPO نے بھی 1 گھنٹہ ملاقات کی اور استعفیٰ لینے کی مناتے رہے اور تاحال وہ اب قائل نہیں کر سکے. اب دیکھیں وزیر اعظم نے بلا لیا ہے اور آخری وقت ہیرو بننے کی کوشش کی ہے لیکن میڈیا کی نگاہوں سے بچ نہیں سکا. یہ اس طرح سے میڈیا دیکھتی ہے، اس طرح سے سمجھ آنی چاہیے بات کو. یہ ہے بات وہ ساری جو سمجھنا چاہیں آپ، اگر سمجھنا چاہیں. پانی کی شدید قلت پاکستان کے 3 بڑے ذخیرہ ہے اب، یعنی تربیلا، منگلا اور چشمہ میں 14 مارچ 2025 کو 1 لاکھ ایکڑ فٹ پانی رہ گیا. اب پتہ نہیں، جو انفارمیشن ساری آئی ہے اور بہت زیادہ پانی تھا ان تمام ڈیموں کے اندر. کیا ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی یا موجودہ نظام کے تحت آپ کو سزائیں مل رہی؟ دیکھیں رب کی ذات بھی تو برداشت نہیں کرتی ان چیزوں کو نا. دیکھیں نا، یہ قدرت کے نظام ہے. بارش، سیلاب، پانی، فصلیں جو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھی. ویسے تو انسانی جان بھی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا، لیکن یہ نظام سارا جب چل رہا ہے، جب نظام آہ و بقا چلتی ہے، جب مظلوم کی آواز آگے چلتی ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پانی اتنا کم کیوں رہ گیا. ایک تو بارشیں کم ہوئی، برف باری بھی آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اتنی برف باری نہیں ہوئی جتنی عموماً برف باری ہوتی ہے. تو برف پگھل کے پانی، کتنا پانی آئے گا ان دریاؤں میں، کتنا بھرے گا. یا کلائمیٹ چینج اتنی تباہ و برباد کر دیا آپ نے، یہ سوچنے والی بات ہے. تصویر کا دوسرا رخ ہے. آپ کو یاد ہے جب APS اٹیک ہوا تھا تو عمران خان کا اسلام آباد میں دھرنا جاری تھا. حکومت کو پریشرائز کرنے اور مطالبہ بنانے کا بہترین وقت تھا اس وقت. مگر عمران خان نے کیا کیا؟ وہ پشاور پہنچے اور حکومت کے خلاف دھرنا ختم کیا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. یہ ہے عمران خان. جس مولانا معظم الرحمان کو عمران خان نامناسب القابہ سے نوازتے تھے اور جو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتا تھا، عمران خان نے تمام تاریخ خلافت کے باوجود اسے ہاتھ ملایا. جس نواز شریف کے استعفے کی وہ مانگ کر رہے تھے، جس کو ملک سے سب سے بڑا ڈاکو اور لٹیرا کہتے تھے، اور دیکھیں ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی. یہ ہوتا ہے قومی لیڈر. اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پر عمل درآمد ادا کیا. آج عمران خان کے رویہ، مخالفین کا رویہ دیکھ لیں. دہشت گردی میں پاکستان دوسرے نمبر پہ آ چکا ہوا ہے. عمران خان کے مینڈیٹ کو چرا کر حکومت بنائے گی. ترجیحات یہ ہیں کہ 1 سال میں دہشت گردی میں 45% اضافہ ہوا، لیکن ایک بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، بلکہ تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے ساری توانائی خرچ ہوئی. جس دن ٹرین کو یرغمال بنایا گیا، اس شام کو بلوچستان میں فورسز تحریک انصاف کے MNA عادل بادزئی کے گھر چھاپہ مارنے پہنچی ہوئی تھی. یعنی یہ سیریس معاملہ ہے. عمران خان کو نکالیں جیل سے باہر، اکٹھے ہوں، اکٹھے بیٹھے، اکٹھے بیٹھ کے ایک آل پاکستان پارٹی کانفرنس بلائی جائے، سب لوگوں کا کنسنسس ہو. دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کا کسی لین دین نہیں. لیکن سوال جب یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، سوال تو اٹھیں گے، سوال بہت اٹھیں گے. امریکہ واشنگٹن میں جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کر دیا. یہ بات جو ہے نا، سیکرٹری خارجہ مارک روبیو نے جمعہ کو سفیر پر ملک اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہی. روبیو نے اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، ہمارے عظیم ملک میں مزید موجودگی قابل برداشت نہیں. ابو ابراہیم رسول وہ نسل پرستی کی سیاست کرنے والے سیاستدان ہیں جو امریکہ اور امریکی صدر سے نفرت کرتے ہیں. ہمارے پاس ان سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور انہیں پرسونا ڈیزگنیٹا، ناپسندہ شخصیت سمجھا جاتا ہے.
انہوں نے ٹرمپ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے وائٹ ہاؤس کے ایکس اکاؤنٹ سے کہا ہے یہ. لیکن یہ ہوتی ہے زندہ قومیں، واٹ ایور اٹ از، میں ان میں نہیں جانا چاہتا. وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو سامنے آ جاتی ہیں، سامنے آ کر بات کرتی ہیں، پیٹھ پیچھے چھپ کر نہیں دیکھتی ان ساری چیزوں کو. سمجھیں اس بات کو. آپ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.